ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ پاک نے ہر انسان کی فطرت میں بوڑھا ہونا رکھا ہے، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کئی بیٹیوں کے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹا فوت ہو جائے اسی غم میں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کئی غربت اور بھوک کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سفید بال آ گئے تھے۔ ایک دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ ایک اور صحابی بولے، قد اسرع المشیب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، بیٹیوں کے غم کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے، آپ کے بیٹے فوت بھی ہوئے، بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے، غربت، مفلسی، کئی دن بھوک کی وجہ سے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دی ہے۔ مفسر الاثر شیخ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ ہود میں سے کون سے حصے نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اس آیہ مبارکہ کو لاتے ہیں کہ اس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے محبوب جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے آپ کام کریں۔ فَاسْتَقِمْ، اس کام پہ استقامت اختیار کریں، کام کرتے رہیں۔ کما امرتا، ایسے کام کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور میں نے 10 تفسیریں پڑھی ہیں اور ہر مفسر نے اس آیت کے متعلق یہی لکھا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القرآن آیتا ہی اشد و اشق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الآیہ۔ فرماتے ہیں پورے قرآن میں سے سب سے بوجھل اور بھاری آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لگی، جس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا، وہ یہی آیت تھی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے پیغمبر جیسے آپ کو حکم دیا گیا ویسے کام کریں۔ آپ کو جہنم دکھا دی گئی تھی، آپ کی یہ ڈیوٹی لگی کہ اب اپنی امت کو اس جہنم سے ڈرائیں بھی اور بچائیں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا بوجھ، اسی بوجھ نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ ابو علی سری رحمہ اللہ تعالی شعب الایمان میں فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا رویہ عنکا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول ملذی شیبہ کا من الانبیاء وہلاکت الامم، آپ کو سورہ ہود کے کس حصے نے بوڑھا کیا ہے؟ کیا انبیاء پہ جو مصائب اور تکلیفیں آئی ہیں ان تکلیفوں نے آپ کو بوڑھا کر دی ہے، یا انبیاء کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی قوموں پہ جو عذاب آئے، کسی کو پانی سے غرق کر دیا گیا، کسی کے اوپر آگ برسا دی گئی، کسی بستی کو زمین سے اکھاڑا گیا، آسمان تک لے جایا گیا، اوپر سے الٹا اس کو گرا دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نازل ہو گئی، کیا ان عذابات کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا، نہیں۔ تو میں نے پوچھا ملذی شیبہ کا، پھر آپ کو بوڑھا کس نے کی ہے؟
آپ فرماتے ہیں مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جو آپ کے ذمے کام لگایا گیا ہے وہ کام کیجیے۔ ہر فیکٹری کا مالک اپنے ملازم سے کام لیتا ہے، مجھے کام کر کے دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی یہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ آپ دن کو بھی لوگوں کو دعوت دیتے، چوکوں میں، چوراہوں میں، جہاں لوگ جمع ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت لے جایا کرتے تھے۔ اور رات کو بھی آپ بستر پہ آرام نہیں کرتے تھے، کبھی کسی دروازے پہ ایک ایک آدمی کے پاس رات کی تاریکی میں آپ جایا کرتے تھے۔ اتنی محنت کے باوجود آپ سمجھتے تھے مجھ سے حق ادا نہیں ہو رہا، بس اس فریضے نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے جایا کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، پیغمبر بلایا نہیں کرتا، پیغمبر دعوت لے کے جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا تو حق ادا کیا، لیکن آپ سمجھتے تھے ابھی مجھ سے حق ادا نہیں ہو رہا۔ ہم بیان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، آگے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چوک میں جب دعوت دیا کرتے تھے لوگ آپ کو گالیاں دے کر واپس جاتے تھے۔ آپ سے نرم لہجے والا کائنات میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے اور آپ نے ابھی وہ دعوت نہیں شروع کی جو ہمیں گالی نہیں پڑ رہی۔ اللہ کی قسم آج بھی جا کے گھر میں سیدھی بات کر دو دین کی، گھر والے آپ سے روٹھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام مکہ کے اندر کیے، اور آپ کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ سنتے رہتے۔ مکہ والے لوگ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، آگے کہتے ہیں اگر آپ کا بھتیجا باز نہیں آتا تو یہ تو جنگ چھڑ جائے گی، ابو طالب آپ کب تک ہمارے سامنے آؤ گے؟ پھر ایک نہ ایک قوم کا صفایا ہو جائے گا، اپنے بھتیجے کو روک لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا نے، کہا آپ کی قوم کے سردار آئے تھے، وہ یہ دھمکی لگا کے گئے، اے میرے بھتیجے اپنے اوپر رحم کرو، مجھ پہ ترس کرو، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، اے میرے بھتیجے کچھ نرمی لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید میرا چچا میرا ساتھ چھوڑنے لگا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کام کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اے میرے چچا اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں دیں، نہیں دیتے نہ دیں، یہ ساری قوم کے لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، اتنا بوجھ بھی ڈال دیں، پھر بھی جیتے جی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، ہمیں دنیا کے سارے دکھ آ گئے، یہ دکھ اور درد نہیں آیا جو اللہ کے پیغمبر کے دل میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا غم خار چچا دنیا چھوڑ گئے، اور آپ کی غم خار بیوی وہ بھی ایک ماہ بعد چلی گئی، غم کا سال۔ اب تو ہر دوسرا تیسرا ہی آپ پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا، پہلے آپ کو سردار مارتے تھے، اب سارے ہی مارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں زمانہ جہلیت میں نے خود دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، منہم من تفل علی وجہہ، اور سننے والوں میں سے کوئی آپ کی طرف تھوک پھینک رہے،
کوئی آپ کی طرف مٹی پھینک رہے اور آپ کے پیچھے آپ کا چچا کھڑا ہوا ہے جس کی جھولی میں پتھر ہیں، وہ 7 پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ پاگل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعوت دیا کرتے تھے۔ اب تو آپ کے لیے رہنا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے کہ طائف بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لے تو میرا دفاع کرے، مجھے پناہ دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس واز کرنے کے لیے گئے۔ آج ایسے ہی سنتے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دائیوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ٹائم مانگتے رہو، نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دعوت دیا کرتے تھے، آپ مکہ کے سرداروں سے ٹائم لیا کرتے تھے کہ میں تمہارے پاس کس وقت آیا کروں، مجھے ٹائم دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آپ طائف میں گئے۔ طائف والوں نے جو آپ سے سلوک کیا آپ سنتے رہتے، انہوں نے اباش گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے۔ طائف سے نکلے 3 میل تک آپ پتھر کھاتے رہے۔ 3 میل کے بعد ربیعہ کے بیٹوں کا باغ آیا، آپ باغ میں چلے گئے، بھاگتے ہوئے باغ میں داخل ہو کے آپ نے اپنی جان چھڑائی۔ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبریل امین کھڑے، کہا اللہ پاک آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ حکم دیں، یہ چھوٹی سی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے بندے پیدا کرے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے آتے؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ طائف والے میرے دین کو قبول کر لیں گے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ تو بڑی تسلیے لے کر نکلے تھے، اب آپ کیسے جائیں؟ آپ کو تو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں، ایک کافر کی پناہ میں آپ رہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے چور ہو گئے، آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اس حال میں پریشانیوں کی اخیر ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ قَبْلِي، جتنا دعوت کے میدان میں مجھے ستایا گیا ہے، مجھے تکلیفیں دی گئی ہے، اتنی کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء سے مسجد بھری ہوئی ہے، کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام رسولوں اور انبیاء کو جمع کر دیے۔ کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ہم تو یہ حدیث سنا کے گزر جاتے ہیں، کبھی پس منظر پہ غور کیے کہ جبریل امین نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیوں کر دیا تھا؟ جو کام زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ شان دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، کہا جس جماعت میں آپ ہو وہ انبیاء کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اللہ پاک نے کہا اوپر لے آؤ۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، انبیاء سے ملاقاتیں، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی۔ کس لیے کروائی ہے؟ آج بھی کاروبار سے لوگ تھک جاتے ہیں، ذہن کو فریش کرنے کے لیے چھٹیاں آتی ہیں، مری کا رخ کرتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں،
کہ تازہ دم ہو کے دوبارہ پھر کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو جنت کی سیر کیوں کرائی ہے؟ علماء سے پوچھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب کے لیے آئے گا، ایک آدمی بڑا شور برپا کر رہا ہوگا، یوتا بِأَشَدَّ النَّاسِ بُوسًا یوم القیامہ، وہ چلائے گا، کہے گا مجھے جنت میں بھیجا جائے، میں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، مجھے بڑا ستایا گیا، مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، جاؤ سب سے پہلے میرے اس بندے کو جنت دکھا کے لاؤ۔ وہ جنت دیکھے گا، واپس آئے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے ہل مر بک شرن قط، اے میرے بندے تو نے دنیا کی بڑی لمبی زندگی گزاری، کیا دنیا میں کبھی تجھے دکھ آیا تھا؟ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی ہو؟ وہ کیا کہے گا؟ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری بزرگی کی قسم ہے، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُ، میں نے تو دکھ نام کی چیز کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت دیکھنے سے دنیا کے سارے غم بھلا دیے، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ دکھ دیکھے ہوں گے، سکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اس نے تو جنت دیکھی ہے، اور میرے محبوب پیغمبر کو تو اللہ نے جنت کی سیر کروائی ہے، سیر کروائی ہے کہ میرے پیغمبر ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جنت کی سیر کر لو، تازہ دم ہو کے دوبارہ دعوت کا جا کے پھر کام کرو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ ڈیوٹی میرے محبوب پیغمبر کی صرف نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے آپ کے ہر غلام کی ڈیوٹی ہے۔ کیا میں اور آپ یہ ڈیوٹی ادا کر رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امیر اور ایک ایک غریب کے پاس جا کے اس کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا بلال کے بڑے تذکرے سنے ہیں ہم نے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی۔ کبھی پس منظر دیکھا ہے بلال کی حیثیت مکہ کے اندر کتنی تھی؟ تیری گلی کے اندر جو صفائی کرنے کے لیے آتا ہے نا، میرے بلال کی حیثیت مکے میں اتنی بھی نہیں تھی۔ جو صفائی کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ تو آزاد ہے، میرا بلال غلام تھا، سارا دن بکریے چرایا کرتے تھے اور شام کو واپس آتے، سنگ دل مالک ساری رات آٹا پسوایا کرتے تھے بلال سے۔ ایک دن غصے میں آ گیا، کہا تھوڑا سا آٹا پیس دے، بندہ مقرر کر دیا، یہ 20 سیر 20 کلو جو ہے، آٹا بنانے سے پہلے یہ چکی چھوڑے تو اس کو مارنا۔ سارا دن کا تھکا ہوا بلال رات کو چکی کیسے چلے؟ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ تھک جاتے، رکتا، جو بندہ مقرر کیا ہوا تھا وہ پشت پہ کوڑا مارتا تھا۔ سیدنا بلال کی چیخوں کی آواز مکہ میں گونج تھی، رؤوف الرحیم کے کانوں میں آواز پڑی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ نے اپنا بستر چھوڑا، جدھر سے آواز آ رہی تھی رونے کی اس طرف چلے، کیوں مار رہے ہو؟ کہا اس کے مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے چکی چلانے کی، یہ چکی نہیں چلا رہا، دعوت دینے کے لیے تیرا تو سٹیٹس ہی نہیں نا ختم ہوتا، میں کس کو دعوت دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو کہتے ہیں تمہیں تو آٹا ہی چاہیے نا، اگر یہ چکی میں چلاؤں بلال کو سونے دو تو تمہیں تو آٹا ہی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت لے لی، کہا بلال پیچھے ہٹو، آپ کی چکی میں چلاتا ہوں۔ کبھی غور کیا کرو، کوئلوں پہ لیٹ کے بھی وہ محمد ذیشان علیہ السلام کی محبت کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की चलाने शुरू की। बिलाल थका रहा, गिरा, वो तो बेहोश हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन फिर गए। बिलाल रात को सोते, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चक्की चलाया करते थे। तीसरे दिन बिलाल ने पूछ लिया, ओ मुझ पे तरस करने वाले तुम कौन हो? लोग तो अपने कुत्तों की ज्यादा कदर करते हैं, हमारे गुलामों का एहसास कोई नहीं करता, तुम एहसास करने वाले कौन हो? आप फरमाते हैं, बिलाल मैं वही हूं जिसको मक्का वाले पागल कहते हैं, जिसको मक्का के लोग दीवाना कहते हैं, मक्का के लोग जिसको झूठा कहते हैं, मैं वही मोहम्मद हूं। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने वही कलमा पुकार दिया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर बिलाल ने कैसा कलमा पुकारा, तपते अंगारों में लिटा के उसको कहा जाता था, ओ बिलाल मोहम्मद पागल है। वो कहते थे सारे पागल हो सकते हैं लेकिन मोहम्मद पागल नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते रहे। अल्लाह भी कहता है, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाही अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ऐ मेरे पैगंबर कह दो, हादिही सबीली, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ये मेरा रास्ता है, सारी जिंदगी में इस पे कायम रहूंगा। क्या? अदू इलल्लाह, कि मैं लोगों को अल्लाह की दावत दूं। एक कम अज कम हर रोज एक बंदे को नमाज की दावत दे, फिर ईमान शुरू होता है, फिर ईमान मजबूत होता है। कुछ साथी गए, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से निकला, कहता है मुझे रिश्ता देने के लिए आए हो। जब गालियां पड़ती हैं फिर मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा होती है, फिर ईमान मजबूत होता है, फिर यकीन होता है। हाथ पकड़ लिया, छोड़ मेरे हाथ को। उस दावत देने वाले ने हाथ छोड़ा तो पांव पकड़ लिए। खा, तेरी मौत तक अल्लाह ने तुझे मोहलत दी है, तौबा का दरवाजा खुला है, ये अपना तकब्बुर और गुरूर छोड़ दे, आजा, अल्लाह तुझसे सुलह करने के लिए तेरे इंतजार में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेरी और आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। गरीबों के पास आप गए, आप तो सरदारों के पास भी एक एक के पास दरवाजे पे जाया करते थे। इस सुन्नत को जिंदा करो। और तुम्हारे पास सोना है, सोना, सोने को लेके अपने ही घरों में बैठ गए हो, अपनी अपनी मस्जिदों से इसको बाहर लेकर निकलो। तेरे पास सोना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे निकला करते थे। मुर्रिखीन ने अबू जाल के कितने वाक़े लिखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह रात है, तूफान आया, जानवर भी जमीन के साथ लिपट के सहमे हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत में अपने घर से निकले, सीधे अबू जाल के दरवाजे पे। दरवाजे को दस्तक हुई, अंदर से अबू जाल वो भी नरम हो गया। उसने कहा, इस खौफनाक मंजर में मेरे दरवाजे पे कौन आया? वो तो बड़ा ही जरूरतमंद होगा, इसको तो दरवाजे से खाली नहीं लुटाना चाहिए। ये तहैया लेके, अज़म लेके अबू जाहल बाहर आया, दरवाजा खोला तो बाहर कौन खड़े हैं? मेरे और आपके पीर व मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, पूरी कायनात के सरदार खड़े। हमारे दाइयों के पास तो सलाम करने का टाइम नहीं है ना, किसी की काल सुनने का टाइम नहीं, ये पूरी कायनात के सरदार हैं। दरवाजा खोला, अबू जाल ने पहली दफा एहतराम से आपको बुलाया है, कहा इस सख्त हालात में, डरावने मौसम में आप क्या काम है? कहा अबू जाल, ये दुनिया की सरदारी मौत तक है, ये आरजी है, ये मौत के वक्त खत्म हो जाएगी।
اگر اس سرداری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنبھالنا چاہتے ہو تو قل لا الہ الا اللہ، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ سرداری تیری قائم رہے گی۔ اس نے کہا میں تو بڑا عزم لے کے آیا تھا، میں تو بڑا تہیہ کر کے آیا تھا، لیکن تجھے بات ہی ایک آتی ہے، یہ بات کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ کبھی میں اور آپ محلے داروں کے اندر ہمارے کتنے ہی بے نماز ہیں جو جمعے کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے، کبھی ان کے پاس دعوت لے کر گئے؟ ہمارے محلے دار کسی ہمسائے کے موٹر سائیکل کی وہ لائٹ جل رہی ہو دن کو تو بڑے اشارے کرنے آتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنا نہیں؟ آپ کا ہمسایہ کیا آپ کی چار دیواری کے اندر آپ کا بھائی ہے جو بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ جہنم کا لاشا ہے۔ کبھی تو تڑپا ہے کہ میں اپنے بھائی کو نماز کی دعوت ہی دے دوں؟ میرے محترم بھائیوں، اگر اس امت کی شان سب سے اعلیٰ ہے تو اس امت کا کام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نحن الاخرون السابقون، میں اور میری امت سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں چلا جاؤں گا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ درد، ہم تو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو مفتیوں اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانے والوں، ہم تو اتنے سنگ دل ہو گئے، ہم تو اپنے لیے نہیں روتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کے لیے رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ ساری رات ہی گزر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے رو رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر ان کو تو عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں۔ ساری رات ہی گزر گئی، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے پوچھو کیوں روتے ہو؟ پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اے اللہ اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ کتنا احساس، کتنا درد تھا۔ علم کا وارث وہ ہوتا ہے جو محبوب کے غم اور درد کا بھی وارث ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت کا اتنا غم تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ تو اپنی امت کو کسی نماز میں بھی نہیں بھلاتے تھے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن عرض کی اللہ کے حبیب میرے لیے دعائیں کیجیے، آپ نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر، اے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے، پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دے، وما اسرت وما اعلنت، جو اس نے چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ ماں عائشہ کہتی میں بڑی خوش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تم تعجب کر رہی ہو، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم اے عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کے لیے اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت والی پیاری ڈیوٹی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ موت تک یہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔